صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تسلی اس طرح ہوئی، کیونکہ صلح میں کئی شرطیں تھیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگلے 10 سال تک قریش اور مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب یہاں سے تو اطمینان ہے، اب جو دوسرا دشمن ہے جو ہر وقت مسلمانوں کو ختم کرنے کی طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہے، مکر و فریب کر رہا ہے، ان سے نمٹا جائے، اور وہ ہے یہود۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نمٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، روضہ اقدس کے بالکل سامنے۔ تو ہم نے سوچا کہ یہاں تعلیم و تعلم کے چونکہ الگ الگ حلقے لگتے ہیں، تو ہم بھی اپنے ناظرین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کی کچھ داستان سنائیں۔ تو ہمارے ذہن میں غزوہ ذی قرد، جس کو غزوہ غابہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی داستان سنانے کا خیال آیا۔ اس لیے اب عرض ہے کہ ان یہودیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمٹنا چاہا۔ اس وقت یہودی خیبر اور اس کے اطراف میں شمال وغیرہ میں آباد تھے، تو اسی کی تیاریاں چل رہی تھی، اور اس سے وہاں کی روانگی کے 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ غابہ کی طرف، غابہ عربی میں جنگل کو کہتے ہیں، اسے شہر کے باہر، گاؤں کے باہر، جہاں بہت زیادہ درخت خش و خاشاک ہوتے ہیں، کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی، اسے جنگل کہا جاتا ہے، اور اسی کو عربی میں غابہ کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ وہاں چرانے کے لیے بھیجے تھے۔ چرواہا بھی ساتھ میں تھا، اور آپ کا غلام رباح تھا، رباح بھی ان کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ان کے ساتھ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ ابو طلحہ بھی تھے۔ وہ حضرات وہی تھے کہ اچانک عبد الرحمن بن عیینہ فزاری، یہ ایک دشمن ہے مسلمانوں کا، یہ اپنا قافلہ لے کر وہاں پہنچا اور اونٹوں کے اوپر چھاپا مارا، اور سارے کے سارے اونٹ ہنکا کر لے گیا۔ ادھر سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ تو قافلہ تھوڑا بڑا ہے، تو مدینہ منورہ خبر کرنا بھی ضروری ہے، چنانچہ انہوں نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ جلدی جا کر مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرو، اور وہ خود ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور وہاں بلند آواز سے 3 مرتبہ پکارا، یا صباحا یا صباحا۔ یہ وہ لفظ ہیں جس سے کسی کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان تکلیف میں ہو اور مدد کے لیے لوگوں کو بلانا ہو، تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، گویا ان کے اوپر صبح کے وقت کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ان حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلے، کیونکہ وہ بہت زیادہ تیر انداز تھے، ماہر تھے، تیر اندازی میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، تو ان کے اوپر تیر برسانے لگے، اور اس وقت وہ ایک رجز پڑھ رہے تھے، ایک مقطع پڑھ رہے تھے، خُذْهَا أَنَا ابْنُ أَكْوَعَ وَالْيَوْمُ الرُّضَّعُ، یہ لے کہتے ہیں نا، ہم بھی جب کسی کو مارتے ہیں تو یہ لے اس طریقے سے، تو وہ ان کو اس طریقے سے لتاڑ رہے تھے کہ میں اقوا کا بیٹا ہوں، اور آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے۔ جب کسی کی بہادری کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ماں کا دودھ یاد دلایا جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے رجز پڑھے جا رہے تھے اور تیر برسا رہے تھے ان کے اوپر۔ اس کے بعد ان کا پیچھا کرتے ہوئے بہت دور تک گئے۔ آخر کار جب دشمن عبد الرحمن بن عیینہ فزاری ایک پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہو گیا، تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اوپر چڑھ گئے، اور اوپر سے اس کے اوپر پتھر برسانے لگے، اور اس طرح جب انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا تو اس نے اونٹ چھوڑ دیے، جو وہ لے کر بھاگ گیا تھا وہ اونٹ چھوڑ دیے، تو یہ اونٹ تو ان کے ہاتھ میں آ گئے ابھی۔ اس کے باوجود بھی سلمہ بن اکوع نے اس کا پیچھا چھوڑا نہیں، اس کے ساتھ لگے رہے۔ جب اس نے سوچا کہ اب بچنا تھوڑا مشکل ہے، تو اس نے اپنی 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک دیے تاکہ وزن ہلکا ہو جائے۔
تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اس کے اوپر ریت کے کچھ نشان لگا کر آگے بڑھنے لگے۔ یہ نشان علامت کے طور پر لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی دوسرا اس کو اٹھا نہ لے۔ تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسوار درختوں کے درمیان آ رہے ہیں، اور ان میں آگے ہیں جناب حضرت اخرم رضی اللہ عنہ، اور اسی کے ساتھ ہے ابو قتادہ، اور پھر ہے حضرت مقداد رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب وہ بالکل قریب آ گئے تو حضرت اخرم رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا عبد الرحمن بن عیینہ کے ساتھ، دشمن کے ساتھ۔ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تو حضرت اخرم نے اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، لیکن ابھی وہ دشمن گرے اس سے پہلے اس نے حضرت اخرم کو نیزہ مار دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ حضرت اخرم کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا، لیکن اسی وقت وہ آگے جائیں اس سے پہلے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سر کے اوپر پہنچ گئے اور اسے نیزے کے ذریعے سے اس کے اوپر وار کیا، اور اس طرح اس کو قتل کر دیا اور جہنم رسید کر دیا، اور دشمن کے جو باقی آدمی تھے وہ بھاگے۔ حضرت سلمہ بھی ان کے ساتھ ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے، کیونکہ ان کا گھوڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم لے کر گیا، اور یہ پیدل ہی ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اب شام ہونے والی تھی، سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچ گئے، اور اس جگہ پر ایک چشمہ تھا جس کا نام ہے ذی قرد۔ اسی کی نسبت پر اس پورے غزوے کا نام غزوہ ذی قرد بھی رکھا گیا ہے، چونکہ دشمن تو پیاسے تھے، ابھی ان کو پانی پینے کی ضرورت تھی، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اور زیادہ تیر برسائے اور ان کو بہت زیادہ زخمی کر دیا۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے سورج ڈوبنے سے پہلے۔ تو حضرت سلمہ نے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا رسول اللہ کامیابی عطا فرمائی، یہ سب پیاسے تھے، واپسی میں نبی اجازت دے دیں تو ان کے جانوروں سمیت ان سب کو پکڑ لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابن اقوا کو یا ابن اقوا رضی اللہ عنہ کو اقوا کے اونٹنی کے اوپر سوار بھی کیا، تم قابو پا گئے ہو، اب نرمی کرو۔ فرمایا آج غلبہ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اب نرمی سے کام لو۔ ہمارے بہترین سوار